السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو اور بزرگو، رمضان المبارک بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کا اکثر حصہ گزر چکا ہے اور کچھ دن باقی رہ گئے ہیں جو آدھے رمضان سے بھی کم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بڑی تفصیل کے ساتھ رمضان المبارک کے کچھ فضائل بیان فرمائے ہیں، وہاں درمیانی عشرے کو مغفرت کے ساتھ متعین فرمایا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا آگ سے آزادی کا ہے۔ جہاں اور عبادتیں رمضان المبارک میں بندہ بجا لاتا ہے، وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 3 باتوں میں اور آپ کے 3 اعمال میں رمضان المبارک میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ ایک عبادت، ایک سخاوت اور ایک اللہ کی طرف رجوع اور عاجزی اور توبہ کرنا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہر چھوٹے بڑے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، اور آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ تو بالکل بخشے بخشائے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا عام دنوں میں کہ روزانہ کم سے کم 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 70 کا عدد تحدید کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے کثرت مراد ہے، یعنی آپ کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ ہم گناہوں کے پتلے ہیں اور رات دن گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہو جاتے ہیں جس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ آنکھ کے گناہ ہیں، غلط نظر پڑ گئی، زبان کے گناہ ہیں، غلط بول زبان سے نکل گیا، کان کے گناہ ہیں، کوئی غلط بات سننے میں آ گئی، دل دماغ کے گناہ ہیں، کوئی غلط خیالات دل میں آ گئے، کسی کی طرف سے حسد، کینہ، بغض، عداوت دل میں بیٹھ گئی، ہاتھ پیروں کے گناہ ہیں، کسی پر زیادتی ہو گئی، کسی گناہ کے راستے پر یہ گناہ کی طرف چل کر ان پیروں سے چلے گئے۔ رات دن ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، کبھی قصدن ہوتا ہے کوئی گناہ، کبھی بھول سے ہو جاتا ہے غیر اختیاری طور پر، لیکن گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں، اور حق تعالی شانہ بھی ہمارے ان گناہوں کی طرف
ہماری توجہ مبذول کراتے ہیں اور فرماتے ہیں ایک حدیث قدسی میں، کلکم خطاؤن، تم سارے کے سارے گنہگار ہو، تم میں سے کوئی پارسا نہیں ہے، تم میں سے کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، فلا تزکوا انفسکم، تم اپنے آپ کو پارسا ظاہر مت کرو، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گناہ اور غلطی تم سے یقیناً ہو جاتی ہے۔ لیکن فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین گناہگار وہ ہیں جو اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیں۔ بندے کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اور جنت کا داخلہ اس کے لیے طے کر دیا جائے۔ مجرم، اس کے لیے سب سے بڑی نعمت اور اس کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہی ہوتی ہے کہ اس کی رہائی کا فیصلہ ہو جائے۔ یہ اس کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی اور سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جب تک مجرم کو اپنی رہائی کا معلوم نہیں ہوتا اور علم نہیں ہوتا، اس وقت تک اگر واقعی اس کو گناہ کا احساس ہے تو نہ اس کو کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، نہ اس کو رات کو نیند آتی ہے، چاہے کتنا ہی نرم اور آرام دہ بستر کیوں نہ ہو۔ لیکن جب اس کی رہائی کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہی چیز اس کے لیے خوشی اور مسرت کا سبب اور نعمت بن جاتی ہے۔ بندہ گناہگار ہے، بندے کے لیے مغفرت کا فیصلہ اللہ کے یہاں سے ہو جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اور اللہ تو اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ جتنا کسی ماں کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، اس سے 70 گنا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہے۔ اور خاص طور سے وہ گنہگار ہم جانتے ہیں، ایک ماں ہے، اس کے 2 بچے ہوتے ہیں۔ ایک بچہ ہے جو کھیل رہا ہے، صاف ستھرا ہے، لیکن دوسرے بچے نے پوٹی کر دی، پیشاب کر دیا، اس نے اپنے کپڑے گندے کر لیے، اس نے اپنے ہاتھ پاؤں غلاظت میں بھر لیے، اور جب اس کو یہ احساس ہوا تو بچہ رونے لگتا ہے۔ اس کے رونے کی آواز سے ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچے نے پوٹی کر لی ہے، بچے کا پیشاب نکل گیا ہے، اس کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں۔ ماں کو دونوں بچوں سے محبت اور پیار ہوا کرتا ہے، لیکن اس صاف ستھرے بچے کی طرف دھیان دینے کے بجائے سب سے پہلے ماں اس بچے کو اٹھاتی ہے جو گندا ہو گیا ہے، اس کو باتھ روم میں لے جاتی ہے، اس کے کپڑے چینج کرتی ہے، اس کو پانی سے غسل کراتی ہے، اس کو پانی سے دھو کر پاک اور صاف کرتی ہے۔ اللہ بھی اپنے ان بندوں کی طرف زیادہ اور پہلے متوجہ ہوتے ہیں جو بندے یقیناً ندامت کے آنسو اللہ کے سامنے بہائیں، اللہ کے سامنے روئیں اور عاجزی کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ روزانہ رات کو دست مغفرت پھیلاتے ہیں کہ اگر کسی میرے بندے نے دن کے اجالے میں کوئی پاپ کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو وہ رات کو آ کر مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ اسی طرح حق تعالی شانہ دن کو اپنا دست مغفرت پھیلاتے ہیں تاکہ کوئی رات کا گنہگار جس نے رات کے اندھیری کے اندر یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، رات کا اندھیرا ہے، تنہائی ہے، کوئی گناہ کر لیا، کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اللہ کی کوئی نافرمانی اس سے ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ دن میں اپنا دست مغفرت پھیلا کر اعلان کرتے ہیں، میرے بندے آ جا، اور ایک دفعہ نہیں، اگر تو اب توبہ کر کے 10 بار نہیں بلکہ 100 بار بھی اپنی توبہ کو توڑ چکا ہے تو میرے دربار میں آئے گا تو مجھے ناراض نہیں پائے گا بلکہ مجھ کو راضی ہی پائے گا۔ بلکہ ہم تو دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ماں باپ جن کو اپنی اولاد سے انتہائی محبت ہوتی ہے،
اور ماں باپ کی محبت اولاد کے ساتھ بالکل بے غرض ہوتی ہے، بے لوث ہوتی ہے۔ دنیا کی ساری محبتیں اور تعلقات کسی نہ کسی غرض کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کی محبت اولاد کے ساتھ بالکل بے غرض بے لوث ہوتی ہے۔ لیکن کسی نہ کسی موقع پر جا کر جب اولاد نافرمان ہو جاتی ہے اور ماں باپ کا کہنا ماننا چھوڑ دیتی ہے اور ماں باپ کو زیادہ ستانے لگتی ہے، تو وہ ماں جس نے اس کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا اور جننے اور پیدائش کی تکلیف کو برداشت کیا اور 2 سال اپنے خون سے بنا ہوا دودھ اپنی چھاتی سے اس کو پلایا اور اس کی پرورش کری، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال کیا، وہی ماں ناراض ہو کر کہہ دیتی ہے نکل جا، تو میرا بیٹا نہیں ہے، تو میری اولاد نہیں ہے۔ لیکن حق تعالی شانہ اپنے بندوں سے اتنا پیار اور اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ گناہگار بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کرتے کرتے اتنا ظلم کر لیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں کے سمندر میں غرق کر دیا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے سر سے لے کے پیر تک وہ بالکل لبریز ہو چکے ہیں، حق تعالی شانہ ایسے گناہگار بندوں کو اپنا کہتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کرتے کرتے ظلم کر لیا ہے، میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ گناہگار بندوں کو اپنا کہہ رہا ہے، یا عبادی الذین، اے میرے بندو۔ گناہگاروں کو اللہ اپنا کہہ کر پکار رہا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہمارا پالنہار، ہمارا خالق اور مالک اور ہمیں پیدا کرنے والا اور ہمیں پالنے والا اور ہماری پرورش کرنے والا اور ہماری نگہبانی کرنے والا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اور کتنا پیار کرتا ہے کہ وہ اپنا کہہ کر اور ہم سے بالکل صاف کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ہرگز مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اگر تمہارے گناہ ایسے ہو جائیں کہ اگر پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ ڈھک جائیں، حتیٰ کہ تمہارے گناہوں سے زمین و آسمان کے درمیان کا خلا بھی اگر پر ہو جائے اور تم ایک مرتبہ میرے دربار میں آ کر مجھ سے یہ کہہ دو اے میرے مالک، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، تو میں ایک لخت میں اور ایک آن میں اور آن واحد کے اندر تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر کے تمہارے لیے جنت کا داخلہ طے کر سکتا ہوں۔ لیکن کوئی ندامت کے ساتھ آئے تو صحیح۔ اسی لیے آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر پچھلی امتوں کے واقعات بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار اور کتنی محبت کرتا ہے اور وہ کتنی ستاری کرتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا ابھی تراویح کے بعد 2-3 دن پہلے کہ بنی اسرائیل کا قاعدہ تو یہ تھا کہ اگر رات کو کوئی آدمی گناہ کرتا تھا تو اس گناہگار کا نام اور اس کا جرم اور اس کا گناہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ آج رات کو اس نے یہ منہ کالا کیا ہے، آج رات کو اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کرم کیا ہے اور یہ احسان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے، اس کی ستاری فرمائی ہے، اس کے گناہوں کو چھپایا ہے، اور ایسا چھپایا ہے کہ اگر کوئی بندہ کبھی کسی ایسے جال میں پھنس جاتا ہے اور کوئی موقع اس کے لیے ایسا آ جاتا ہے جہاں اس کے گناہ کے ظاہر ہونے کا کوئی شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید اس کا گناہ اب ظاہر ہو جائے، اور یہ دل کے اندر بغیر اپنی زبان سے الفاظ نکالے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، وہ دل کی بات کو سن کر اور اس کے گناہوں پر پردہ ڈال کر اس کی مغفرت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، سارے مسلمانوں کی نگرانی آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ اس زمانے کے اندر خلیفہ اور بادشاہ وقت اور امیر وقت کی ذمہ داری ہوتی تھی
کہ ساری مخلوق اور اس کی رعایا رات کو سویا کرتی تھی، لیکن خلیفہ اور بادشاہ رات کو جاگ کر اپنی رعایا کی نگرانی اور اس کی حفاظت کا کام کیا کرتا۔ اصل چوکیدار وہ ہوا کرتے تھے کہ رات کو پورے شہر میں اور بستی میں پھر کر اپنی رعایا کی حفاظت کیا کرتے تھے، ان کی نگرانی کیا کرتے تھے، ان کے احوال سے واقف ہو کر پھر ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو تشریف لے جا رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگوں کی۔ ایک گنہگار شرابی جس کی عادت شراب پینے کی تھی، وہ شراب کی بوتل لیے ہوئے سامنے سے آ رہا ہے۔ گلی کے اس راستے سے وہ داخل ہوا اور دوسرے کنارے سے عمر فاروق داخل۔ جیسے ہی اس کی نظر عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر پڑی، سردی میں اس کو پسینہ آ گیا کہ آج کیا ہوگا میرا۔ بوتل میرے ہاتھ میں ہے، سامنے سے عمر فاروق آ رہے ہیں، ان کا جلال، ان کا دبدبا کہ جس گلی سے عمر گزر جاتے ہیں شیطان بھی اس گلی سے گزرتا ہوا گھبراتا ہے۔ آج میرا کیا حشر ہوگا، آج میری جان بخشی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس نے اپنی بوتل کو بغل میں چھپایا اور فوری طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اے اللہ، یہ وقت کے امیر ہیں، یہ ہمارے بادشاہ ہیں، آج تک تو نے میرے گناہ اور میری پاپ کی پردہ پوشی ان سے کی ہے، آج میں تجھ سے دل کے اندر معافی مانگتا ہوں کہ اگر آج عمر رضی اللہ عنہ کے جلال سے اور ان کی پکڑ سے تو نے مجھے بچا لیا تو زندگی میں کبھی شراب پینا تو بہت دور کی بات ہے، شراب کی بوتل کے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ یہ کہہ کر دل کے اندر بوتل بغل میں چھپا لی اور یہ آگے بڑھتا گیا، اتنے کے اندر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اور اس کا آمنا سامنا ہو گیا۔ عمر نے کہا، اتنی رات گئے کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ پسینے میں شرابور تھا، خوف سے لرز رہا تھا۔ بوتل جب اس کے بغل میں دیکھی تو پوچھنے لگی یہ کیا ہے؟ اس کی زبان سے نکل گیا، امیر المومنین یہ تو دودھ کی بوتل ہے، گرم ہونے کی وجہ سے بغل میں دبا رکھی ہے۔ عمر فاروق کہنے لگے، پاگل ہوئے ہو کیا؟ دودھ کی گرم بوتل بغل میں دبائی جاتی ہے؟ بتاؤ کیا ہے؟ جیسے ہی دودھ کی وہ بوتل نکالی تو حقیقت میں اس بوتل میں دودھ بھرا ہوا تھا۔ اللہ نے اس کی ایسی پردہ پوشی کی کہ اس کے گناہوں کو، جس نے دل میں اللہ سے توبہ کی تھی اور اللہ سے معافی مانگی تھی کہ میں آج کے بعد کبھی شراب کے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پکڑ سے اس کو بچا لیا۔ میں نے عرض کیا، اللہ ایسا پردہ پوش ہے اور ہمارے گناہوں کی ستاری کرنے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے اس کی طرف متوجہ ہو، گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ مہینہ جہاں روزوں کا ہے، نمازوں کا ہے، تراویح کا ہے، قرآن کی تلاوت کا ہے، قرآن کے سننے سنانے کا ہے، اللہ کو دل سے یاد کرنے کا ہے، وہاں یہ اللہ سے دل سے معافی مانگنے کا بھی ہے کہ ہم رات کو اور دن کو سحری کے وقت میں آواز لگتی ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کروں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، بندہ ایسے وقت میں بھی جب اللہ کی طرف سے مطالبہ ہو رہا ہو مغفرت کا اور توبہ قبول کرنے کا، اس وقت میں یا تو سوتا رہے یا اپنے کھانے پینے میں مشغول رہے تو اس سے بڑی محرومی کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ وہ افطار کا وقت جو خاص طور سے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہوتا ہے اور ایسا عظیم وقت ہوتا ہے، روایت کا مضمون یہ ہے، آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطار سے پہلے اللہ تعالیٰ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں، اپنی اپنی عبادتیں موقوف کر دو اور اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ دو، اور روزے دار افطار کے وقت میں جو دعا کر رہے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ ایسے وقت میں آدمی افطاری پر جھگڑ رہا ہو، آوازیں مسجد میں بلند کر رہا ہو یا اپنے کھانے پینے کی مشغولی میں لگا ہوا ہو، اس سے بڑی محرومی کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ ایسے 10 لاکھ آدمی جو جہنم میں جانے کے مستحق ہو چکے ہیں، جو جہنم میں جانے کے مستحق ہو چکے ہیں،
اللہ تعالیٰ افطار کے وقت میں روزانہ ان کو آزادی مرحمت فرماتے ہیں. اور جب وہ آخری دن ہوتا ہے کہ آخری روزے کی افطاری ہو رہی ہے تو پورے رمضان المبارک میں جتنے لوگوں کو آگ سے آزادی مرحمت فرمائی ہے اس ایک دن میں سب کے برابر آزاد فرمائی. جہاں اس طرح مغفرت کی داد و دہشت ہوتی ہو اور جہاں اس طرح مغفرت کے فیصلے ہوتے ہوں وہاں بھی اگر آدمی محروم رہ جائے تو واقعتاً حقیقتاً وہ محروم ہے. اس لیے میرے بھائیوں دوستو بزرگوں یہ مہینہ ندامت کے آنسو بہانے کا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت میں جب کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے. ان کی تفصیل بیان فرمائی. ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے کہ تنہائی کے اندر جب کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہو اللہ کے سامنے اللہ کو اس طرح یاد کرے کہ ففاضت عیناہ کہ اس کی آنکھیں بہہ پڑیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں. حتیٰ کہ ہمیں یہ حکم دیا کہ اگر رونا نہ آئے اور آنسو نہ نکلے تو کم سے کم رونے والوں کی صورت ہی برابر. اگر صورت بنانے سے کوئی آنسو نکل گیا یا چمک گیا تو یقیناً یہ بھی مغفرت کا سبب بنے گا. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے ہیں. ایک حصہ رحمت کا پوری دنیا میں پھیلایا ہے جس کی وجہ سے ماں اپنی اولاد سے اور شوہر اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے اور بھائی اپنی بہن سے اور بہن اپنے بھائی سے اور دوست اپنے دوست سے محبت کرتا ہے. لیکن 99 حصے رحمت کے اللہ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے اور قیامت میں اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ اس کا اظہار فرمائے گے. یہ قیامت کے میدان. اور اتنے واقعات احادیث میں آئے ہیں مغفرت کے کہ اللہ ایک ایک عمل کو وہ کہتے ہیں نقطہ نواز ہے کہ وہ کوئی نقطہ تلاش کرے گا کہ میرے بندے کا کوئی نقطہ مل جائے اور میں اسے معاف کر دوں. چنانچہ ایک آدمی کو لایا جائے گا اس کے اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے. اس کے اعمال نامے حد نظر تک پھیلے ہوئے ہوں گے جو گناہوں سے بالکل پر ہوں گے. کہیں اس کو نیکی نظر نہیں آئی. کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. جب اس کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو چکے گا اور یہ یقین ہو چکے گا کہ اب میرے لیے سوائے جہنم اور وہاں کے عذاب کے اب کوئی راستہ نہیں, اچانک ایک سفارشی بن کر ایک آئے گا اور اس کی سفارش کرے گا اللہ کے دربار میں. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو کون ہے؟ تو یہ کہے گا اے میرے پروردگار ایک مرتبہ یہ بندہ آپ کی طرف متوجہ ہوا تھا اور گناہوں کی ندامت اس کے دل میں پیدا ہو گئی تھی اور اس کی آنکھ سے اتنا سا آنسو نکلا تھا کہ یہ پلک کا بال تر ہو گیا تھا. میں اس کی پلک کا وہ بال ہوں جو ندامت کی وجہ سے اور تیرے سے ڈرنے کی وجہ سے میں تر ہو گیا تھا. میں آج اس کی سفارش کرتا ہوں, یہ تیرے خوف کی وجہ سے ہوا تھا تو میری سفارش قبول کر کے اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دے. اللہ اس پلک کے بال کی جو بھیگ گیا تھا آنسوؤں سے تر ہو گیا تھا, اللہ اس کی سفارش کو قبول فرما کر اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے. یہ ہے اس کی مہربانی. یہ آنسو رائے گا نہیں جاتے, یہ چاہے ہمارے دامن میں جا کر خشک ہو جائیں, چاہے ہمارے چہرے پر. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تو اتنا رویا کرتے تھے, روایتوں میں آتا ہے کہ مسلسل آنسوؤں کے چہرے پر جاری رہنے کی وجہ سے نالیاں بن گئی تھیں, چہرے پر نشان پڑ گئے. یہ آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے. ہم چاہے سمجھ لیں ہم نے ہاتھوں سے اسے پوچھ دیا, ہم نے کپڑوں سے اسے صاف کر دیا. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ جبریل امین سے آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل قیامت میں ذرا بتائیے تو صحیح جہنم کا کیا حال ہوگا. جبریل امین نے جہنمی لوگ, وہاں کے آگ کے انگارے
وہاں کے سانپ اور بچھو کے تذکرے فرمائے۔ پھر آپ نے پوچھا وہاں کے دروازوں کا کیا حال ہے، کون سے دروازے سے؟ جہنم کے 7 طبقات ہیں، 7 دروازے ہیں، ان 7 دروازوں سے جہنم میں کون جائے گا؟ جبریل امین فرماتے رہے فلاں دروازے سے عیسائی اور فلاں سے مجوسی اور فلاں سے صابئین اور فلاں سے یہودی جائیں گے، لیکن ایک دروازے پر آ کر خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے جبریل کیا بات ہے، کیوں نہیں فرماتے کہ اس دروازے سے کون جائے گا؟ جبریل امین کہنے لگے اللہ کے نبی جہنم کے یہ دروازہ آپ کی امت کے ان کبیرہ گناہ گاروں کے لیے ہیں جنہوں نے بغیر توبہ کے موت آ گئی اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے۔ جبریل کیا حل ہوگا ان کی مغفرت کا، ان کی معافی کیا ہوگی؟ جبریل کہنے لگے اے اللہ کے رسول جہنم دہک رہی ہوگی، اس کی لپٹیں اٹھ رہی ہوں گی اور گناہ گاروں کی طرف بڑھ رہی ہوں گی، اور آپ بھی اس وقت میں کہیں گے اے اللہ میری امت کو جہنم کی آگ سے، اس کی تپش سے اور اس کی لپٹوں سے محفوظ فرما لے۔ لیکن جہنم کی آگ ہوگی جو بڑھ رہی ہوگی اور کوئی صورت اس کے رکنے کی نہیں ہوگی۔ جبریل کہنے لگے حق تعالی شانہ مجھے کہیں گے میں اللہ کے حکم سے ایک پیالہ پانی لے کر آ کر جہنم کی اس آگ کے اوپر جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگاروں کی طرف بڑھ رہی ہوگی، وہ ایک پیالہ پانی ڈالوں گا جس سے وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اور آگ بجھ جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پوچھیں گے جبریل یہ پانی جنت سے لائے ہو؟ کیا حوض کوثر کا پانی ہے؟ کیا یہ مائے زمزم ہے جس کی وجہ سے یہ آگ ٹھنڈی ہو گئی؟ جبریل کہیں گے اے اللہ کے حبیب نہ یہ مائے زمزم ہے، نہ یہ مائے کوثر ہے، نہ کوئی جنت کی کسی نہر کا پانی ہے، یہ تو آپ کی امت کے ان گناہگاروں کے آنسو ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر ندامت سے آنسو بہائے تھے۔ اللہ نے ان آنسوؤں کی حفاظت کر رکھی تھی، آج انہیں جہنم کی آگ پر ڈالا گیا اور ان کی وجہ سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں بڑے قیمتی گھڑیاں گزر رہی ہیں اور گزرتی چلی جا رہی ہیں، اور دن بدن یہ موقع ہم سے ہاتھ سے جاتا جا رہا ہے۔ ہم اللہ سے